اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت نے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس سلسلے میں۔ آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جہاں زیب عباسی بتائے گا کیا فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے منحرف اراکین کے حوالے سے ووٹ شمار نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ 5 ججز کا یہ متفقہ فیصلہ آیا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کے فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ 5 ججز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ مختصر حکم نامہ کھلی عدالت میں سنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کریں گے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا، جس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو کیا اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کے 3 ججز نے اکثریتی فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ 2 ججز نے یہ کہا تھا کہ کسی ممبر پارلیمنٹیرین کا ووٹ شمار نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آئین میں نئے الفاظ کو شامل کیا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف ریویو آیا۔ 2 سال سے زائد وقت تک یہ ریویو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ رہا۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ بینچ کی تشکیل کے معاملے کے اوپر کافی زیادہ کنٹروورسی ہم نے اس معاملے کے اوپر دیکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ایڈوکیٹ علی ظفر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے بینچ پہ اعتراضات اٹھائے گئے۔ ان اعتراضات کو سپریم کورٹ نے رد کیا اور پھر ایڈوکیٹ علی ظفر کو ہی عدالتی معاون مقرر کیا گیا۔ اس کیس میں پی ٹی آئی نے عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب سماعت دوبارہ اس کا آغاز ہوا، سماعت دوبارہ کنٹینیو رہی، تو پھر اس کے بعد اب سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کرتے ہوئے اکثریتی جو فیصلہ تھا 3 ججز کا اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس متفقہ فیصلے میں کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ یہ مختصر حکم نامہ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں پڑھ کے سنایا ہے۔ مسلسل روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کیس کی سماعت ہوتی رہی۔ جب پہلے اس کیس پر بینچ تشکیل دیا گیا تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ان کا لکھا گیا ایک خط سامنے آیا جس پہ انہوں نے ججز کمیٹی کے اوپر اعتراض کیا۔ پھر جسٹس منیب اختر کو اس بینچ میں شامل کیا گیا، وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے بھی اس بینچ کے حوالے سے اعتراضات کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ججز کمیٹی اجلاس میں جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ میں شامل کیا گیا اور پھر عدالتی کارروائی آگے بڑھائی گئی ہے اور یوں ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو آپ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلی وجوہات سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بعد میں دی جائیں گی۔ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جہاں سے عباسی یقیناً شارٹ آرڈر ہے، کس بنیاد پر یہ اسیوم کیا گیا، آبزرویشنز کیا تھیں عدالت میں کہ جو اراکین ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا پی ٹی آئی کی دور حکومت میں تو اس وقت یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا اگر کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے تو کیا اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ممبر کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے خلاف پھر ریویو آیا تو آج کی عدالتی کارروائی میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ وہ الفاظ جو آئین میں نہیں ہیں کہ کسی منحرف رکن کا ووٹ صحیح۔ جہاں سے عباسی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کر دیں۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت نے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر متفقہ حکم نامہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ 5 ججز کا متفقہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شارٹ آرڈر عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ سپریم
کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت نے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر متفقہ حکم نامہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر دیں اس بارے میں۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے مختصر متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 میں نظر ثانی اپیل کو منظور کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عدالت نے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے مختصر متفقہ حکم نامہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مختصر متفقہ حکم نامہ سنایا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی اپیل منظور کر لی ہے۔ جہاں زیب عباسی ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہاں زیب عباسی بتائے گا، شارٹ آرڈر تو آ گیا، اس سلسلے میں اب یہ بتائے گا کیا کیس کو کنکلوڈ کر لیا گیا ہے، کیا مزید سماعت ہوگی اس کی؟ دیکھیں، اس کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور سماعت مکمل کر کے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کیس کا جب سماعت مکمل ہوئی تو پھر اس کے بعد اس کا شارٹ آرڈر جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کی تفصیلی وجوہات جو ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی۔ یہ وہ ریویو ہے جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں بھی سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا۔ کافی زیادہ اس فیصلے کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آئین میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی رکن کا ووٹ شمار نہ ہو جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہے۔ اور پھر جب اسی 5 رکنی بینچ نے جب پہلے کیس سنا تھا تو اس میں شامل 2 ججز جسٹس جمال خان بندو خیل اور مظہر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ میں بھی یہی رائے دی تھی کہ کسی ممبر کا ووٹ شمار نہ کرنا یہ آئین میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا اور یہ آئین میں ایسے الفاظ شامل کرنے کے مترادف ہے جو آئین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہی گراؤنڈ آج کی اس عدالتی کارروائی میں بھی ہم نے دیکھے اور اس کیس کی سماعت ہوئی۔ تفصیل سے آج بھی اس کیس کو سنا گیا۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا اور پھر اس کے بعد اب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، بعد میں کہا گیا ہے کہ جاری کیا جائے۔ ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس میں اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی ممبر پارلیمنٹ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دیتا ہے تو وہ از خود ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے۔ پارلیمانی پارٹی یا پارٹی ہیڈ اس معاملے پہ اسپیکر کو لکھے گا، اسپیکر ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈکلیریشن دے گا اور اس ڈکلیریشن کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی دی جا سکتی تھی، جبکہ اس فیصلے میں یہ آٹومیٹک ڈی لسٹ کرنے کا معاملہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کمنٹ کیا گیا اور اس وجہ سے اس فیصلے کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی۔ اس عدالتی کارروائی کے دوران یہ بات بھی اس کے اوپر بھی بحث ہوئی، دلائل دیے گئے، خود ڈی سیٹ کوئی ممبر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ کسی ریاست کو بھی نکالنے سے پہلے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ نوٹس کیا جاتا ہے اس کو، تو یہ اس پروسیس کے اگینسٹ ہے کہ بغیر نوٹس دیے یا بغیر کسی کو شفاف ٹرائل کا حق دیے یا بغیر کسی کو سنے آپ ڈی سیٹ کر دیں۔ تفصیلی فیصلہ اس کیس کا بعد میں جاری ہوگا۔ جب اس کیس کا بینچ بنایا گیا تو اس کے اوپر جوڈیشری میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اختلافات سامنے آئے۔ جب پہلے موقع کے اوپر جب بینچ بنا اس میں آتھر جج جسٹس منیب اختر کو شامل کیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے بینچ میں شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے ججز کمیٹی کے حوالے سے اعتراض کیا کہ یہ جو ججز کمیٹی جو ہے وہ اس کیس کو نہیں سن سکتی کیونکہ یہ آرڈیننس کے تحت ججز کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی کہ جسٹس منیب اختر بینچ میں آ جائیں، دوسرا موقع پھر فراہم کیا گیا۔ اس وقت بھی جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس بینچ میں نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد ججز کمیٹی اجلاس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو جسٹس منیب اختر کی جگہ شامل کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے
اس کیس میں یہ دلائل دیے، ان کے بھی ایگزیکٹلی یہی رائے تھی جو جسٹس منیب اختر نے اپنے خط کے ذریعے کہا۔ ججز کمیٹی کے اوپر اعتراض کیا گیا، لیکن ان تمام اعتراضات کو سپریم کورٹ نے رد کیا، اور جب مسترد کیے گئے یہ سارے اعتراضات تو علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے اس حوالے سے ہدایات لینا چاہتے ہیں۔ ہدایات لے کر جب وہ آج دوبارہ آئے تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس عدالتی کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ کیس کے اوپر بات کریں اور آپ نے صرف خود کو دلائل کی حد تک محدود رکھیں۔ جب یہ پرمیشن سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں دی گئی تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم اس عدالتی کارروائی سے خود کو الگ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم الگ کر رہے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو اس کیس میں ایک سینئر وکیل کے طور کے اوپر عدالتی معاون مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ علی ظفر عدالتی معاون کے طور کے اوپر پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد اسپیکر کو بھی، ان کے وکیل کو بھی سپریم کورٹ نے سنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک کو بھی سنا گیا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز نے اوپن کورٹ میں ہی آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کر کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے شارٹ آرڈر اوپن کورٹ میں ہی سنایا۔ اس شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ متفقہ طور کے اوپر نظر ثانی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں، فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور اس متفقہ فیصلہ جاری کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم تفصیلی وجوہات اس کی بعد میں جاری کریں گے۔ تو یوں 4 سماعتوں کے بعد اس کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور یہ شارٹ آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ جی